أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. آگے واقعہ آ رہا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، وہیں پر ہم اس کو بیان کریں گے. سامنے آ رہا ہے، فرمایا کہ وَاذْكُرْ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، اپنے خادم. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی تھا جو یوشع بن نون اس کا نام تھا. کیا نام تھا؟ یوشع بن نون. بعض روایات میں ان کے بارے میں آیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کیا تھے، نبی تھے، لیکن بعض میں ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، صرف کیا تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے، آپ کی اس پر چلنے والے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علم حاصل کرنے والے تھے. نام ان کا کیا تھا؟ یوشع بن نون. وَاذْكُرُوا، یاد کیجئے، قال موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لفتاہ، اپنے اس نوجوان یوشع بن نون سے کہا، لا ابرح. لا ابرح کا مطلب ہے لا ابرح. جیسے ہم میتھ کے اندر پڑھتے ہیں نا، پلس پلس کیا ہوتا ہے؟ پلس ہوتا ہے. بندرو پلس 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 ہوتا ہے، مائنس نہیں ہے. پلس پلس کیا ہوتا ہے؟ پلس ہوتا ہے. مائنس مائنس کیا ہوتا ہے؟ پلس. اب میری بات سمجھیے، یعنی جہاں پر دو مائنس جمع ہو جائیں تو وہ پلس بن جاتا ہے نا، نہیں سمجھے؟ جہاں پہ دو پلس ہوں تو وہ پلس بن جاتا ہے. یہاں پر بھی لا ابرح، اس کا مطلب ہے لا ازال، میں نہیں ہٹوں گا، مطلب میں چلتا رہوں گا، یہ میں کام کرتا رہوں گا. حتی، یہاں تک کہ ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین. مجمع البحرین کس کو پہنچ جاؤں؟ دو دریاؤں کے جمع ہونے والی جگہ پہ پہنچ جاؤں. او امضی حقبا، او امضی حقبا، یا میں کیا کر دوں گا، اس سے بھی زیادہ چلتا رہوں گا. یعنی میں کیا کروں گا، او امضی حقبا، یا میں اس سے طویل اس پہ چلتا ہی رہوں گا. فلما بلغا مجمع بینہما، فرمایا جب وہ دونوں پہنچ گئے، فلما بلغا، جب وہ دونوں کیا ہوئے، پہنچ گئے، مجمع بینہما، اس جگہ پر جہاں پہ ان دونوں نے کیا ہونا تھا، جمع ہونا تھا، جہاں پر وہ دونوں دریا مل رہے تھے. تو نسیا حوتہما، وہ بھول گئے اپنے اس کس کو، مچھلی کی. ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ وہ تھا ان کا یوشع بن نون، وہ دونوں چل رہے تھے. انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے لیے نشانی یہ ہوگی کہ جہاں پر اپنے ساتھ کیا کر دیں، مچھلی کو پکڑیں، اس کو پکا کے اپنے ساتھ لے جائیں. جہاں پر وہ مچھلی، پکی ہوئی مچھلی ہوگی، مردہ مچھلی ہے نا، پکی ہوئی، وہ آپ کی اس سے اٹھ کے دریا میں چھلانگ لگا دے گی، وہاں پر آپ کا، وہی آپ کی جگہ ہے، وہاں آپ نے ملنا ہے. اس سے پہلے آپ واقعہ سن لیں. واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر ایک مرتبہ خطاب کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام قام خطیبا فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے. تو بڑا زبردست خطبہ تھا، اللہ کے نبی کا خطبہ ہے نا. دیکھو یہاں پہ کوئی بڑا مولوی یا بڑا کوئی علامہ صاحب آ کے بیان کرتے تو ہم کہتے ہیں واہ واہ کیا بیان کیا، کہتے ہیں نا. تو جہاں پہ اللہ کا نبی کھڑے ہو کے کیا کر رہا ہو، بیان کر رہا ہو، تو پھر کیا ہی بات ہوگی. تو کسی نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ای الناس عالم، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ای الناس عالم، سب سے بڑا عالم کون ہے؟
اس کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سنی نا تو ایک آدمی نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فقال انا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں سارے کا بڑا عالم. اللہ کو یہ بات پسند نہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں. تو فعتب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ بات تو نے نہیں کرنی چاہیے کہ میں بڑا عالم، ہو سکتا ہے تجھ سے بڑا عالم بھی ہو. نہیں مطلب دیکھیں اب موسیٰ علیہ السلام نے یہاں تکبر کی وجہ سے نہیں کہا، میری بات نہیں سمجھے، تکبر کی وجہ سے کہا نہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے اور اللہ کا پیغمبر متکبر نہیں ہو سکتا. صرف کس وجہ سے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت موسیٰ علیہ السلام ہی نبی تھے نا. بات کو ذرا توجہ سنیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. نبی کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو وقت کا جو نبی ہوتا ہے وہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے نا. یہ بات سمجھے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ نبی میں ہوں تو لہٰذا سب سے زیادہ علم والا بھی میں. اللہ نے کہا کہ نہیں موسیٰ تو چل، اب تو نے یہ بات کی ہے تو جا فلاں جگہ پہ میرا ایک بندہ ہے وہ تجھ سے بھی بڑا عالم ہے. سمجھ آئی کہ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، حضرت اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جا وہ جہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں نا وہاں پہ میرا ایک بندہ ہے اور اس سے جا کے بات کر، وہ تجھ سے بھی بڑا عالم ہے. اور اب تو جائے گا، جب تو جائے گا نا تو اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لینا، بھون کر مچھلی رکھ لینا، جہاں پہ وہ مچھلی اڑ کر اٹھ کے دریا میں کود جائے گی تو وہی تو وہاں پر تمہارا کیا ہوگا؟ مقام ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ یہ ان کا جو خادم تھا یوشع بن نون، یہ دونوں نکلے ہوئے تھے، جا رہے تھے چلتے راستے میں ایک جگہ پہ انہوں نے چل رہے ہیں جگہ مل نہیں رہی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو تھک گیا ہوں یار، ابھی تک مجھے جگہ نہیں ملی، چلو ہمارے کھانے کے لیے کچھ تو لاؤ نا، تھک گئے یار، کچھ آن کٹ کھاوا شاوا اس کے بعد اگلا سفر کر سکوں. تو اس وقت اس نے کہا یوشع بن نون نے کہ وہ مچھلی تو جو ہم نے ہمارے ساتھ تھی وہ تو فلاں جگہ پہ چلی گئی تھی دریا میں نے دیکھا عجیب طرح سے وہ مردہ مچھلی وہ اٹھی زندہ ہوئی اور سیدھا جا کے دریا میں گھس گئی. اور اس نے وہاں پہ جہاں پہ وہ گھسی تو وہاں پر اس طرح کے گول سے دائرہ بن گئی. اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کومڑی جیسی آپ ہی زمانہ میں آتے ہیں نا، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہجوم ہے نا، بڑی بھی ذہن میں نکل گئی بار. اس نے کہا موسیٰ وہ تو پیچھے گل جا رہے گی یار، بڑے ذہن میں گل ہی رار پار ہو گئی. وہ سمجھی نہیں موسیٰ السلام کو خدا کے بندے ٹوٹ کے مار چھوڑے تو دو یار موڑ پیچھے پھر دوبارہ پیچھے مڑے. تو یہ سارا واقعہ اس میں بیان ہو رہا ہے. یہی آپ کو اب آپ کو سمجھ آ گئی نا، واقعہ ذہن میں آئے. اب دیکھنا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا، جب وہ دونوں پہنچے اس جگہ پر جہاں پہ دو دریا مل رہے تھے، نسیا حوتہما، اپنی نسیا حوتہما، وہ بھول گئے اپنی کس کو؟ مچھلی کو. مچھلی ساحوت مچھلی کو کہتے ہیں. تو ایک اور مسئلہ یہاں پہ سمجھ آئے کہ جو بھول جاتا ہے وہ رب، بولو نا یار، نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ فنسیا، دونوں بھول گئے، دونوں کو یاد نہ رہا بات. تو جو بھولتا ہے وہ اللہ، وہ رب نہیں ہوتا، وہ کام کرنے والا نہیں ہوتا. رب وہ ہے جو کسی بات کو بھولتا نہیں، لا ینسا، وہ کوئی چیز بھولتا. فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، اس نے بنا لیا اپنے راستہ فی البحر، کس میں؟ دریا میں. سربا مثل السرب، شق سرب کہتے ہیں اس کو، سرنگ جیسا راستہ، لیکن اس کو کوئی کہتے نہیں یار، کیا کہتے ہیں اس کو؟ فَلَمَّا جَاوَزَا، کہتے ہیں جب وہ دونوں وہاں سے آگے نکلے، قال لفتاہ، کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس یوشع بن نون نوجوان سے کہا آتنا غدانا، ہمیں ہمارا کیا دے؟ کھانا دے. کچھ نہ کھانا شانا ہستی. غد کہتے ہیں اس کھانے کو جو دن کے وقت کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور عشاء کہتے ہیں اس کو جو رات کے وقت کیا کھایا جاتا ہے. اور فطور کہتے ہیں ناشتے کو، بریک فاسٹ کو. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہاں پہ غد سے مراد کیا ہوا؟ لنچ ہوا، ہاں جی. اور رات کے کھانے کو عشاء کو ڈنر کہتے ہیں.
آئے کہ کھانا استعان لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تحقیق پہنچا ہمیں ہمارے سفر سے بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے کیا ہو گیا اٹھ کے آن کچھ کھاوا پیا آگے رہتے ہیں. عالم تو یوشا بن نون کہنے لگے ارائیت کا مطلب ہے اور متنبع کرنے کے لیے نا کہ تو نے دیکھا نہیں ہے یہ بات. اذ آوئی نہ کیا لفظ ہو ارائیت اذ آوئی کھڑی زبر آئے اوینا الی الصخرۃ، جب ہم نے ٹھکانہ پکڑا تھا فلاں جگہ پر، یعنی جہاں پر ہم تھوڑا دیر بیٹھے نہیں تھے. فإنی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا تھا کس کو؟ مچھلی. وما انسانیہ الا الشیطان، اور نہیں بلایا مگر مجھے کس نے بلایا؟ شیطان. یعنی شیطان سو مڑے سے نبی کچھ گل اور آر پر کر چکی گل سمجھی نہیں. ان اذکرہ، کہ میں اس کو تیرے سامنے ذکر کروں یا یاد کروں. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس مچھلی نے بنا لیا تھا اس دریا کے اندر ایک عجیب قسم کا اپنا راستہ بنایا. راستہ تو بنایا لیکن بڑا عجیب سا راستہ تھا. وہی میں نے آپ کو بتایا نا، جہاں پہ مچھلی جا کے دریا میں جس جگہ پہ وہ گھسی تھی نا، اس جگہ سے کیا ہو گیا تھا؟ سوراخ بن گیا تھا نیچے. بار میرے ذہن میں نہیں آ رہا. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے او جنیا ذالک ما کننا نبغی، وہی تو جگہ تھی جس کی ہم تلاش کر رہے تھے. اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا اور آگے نکل گئے. تو نبی عالم الغیب بھی نہیں ہے. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ عالم الغیب کس کی ذات ہے؟ فرتدا، مدار بھی ہے اور لفظ ہے یار، سرنگ ہی کہتے ہیں، سرنگ بنا لی اس نے. فرتدا علی آثارہما، پھر جب دونوں واپس لوٹے اپنے قدموں کے نشان پہ، جس اس رات وہ آیا تھا نا اسی تو واپس آئے. قصصا، نشان کو دیکھتے ہوئے، اس جگہ کو تلاش کرتے ہوئے کہ جیتھے اسی گش کے بیٹھے آسو ادھر سے اندر کچھ ہے گم جلے اسی موڑ کے جلدے نے ڈھونڈ نستے ہیں اتھوں بھی لنگ تھے آسو اتھے میں تھوڑی سیت کیا ہوئی آسا بیٹھے آسا یہ اتھے کو دیا ختنا چاہیے آتن کے لیے یہی بات ہے. فوجدا عبدا من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے، اور وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام. آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی. یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بات کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کہ رحمت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ نبوت ہے. اور بعض کہتے ہیں نبی یہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے بری تھے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے سکھایا اس کو اپنی طرف سے علم سکھایا تھا. میرے خیال سے یہاں تک کافی. یہاں سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ انشاءاللہ کل ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.